بیان کی۔ اور یہ جو معراج مصطفیٰ ہے، اس معراج کے اندر یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو اللہ نے براق کو بھیجا، جبریل امین براق کو لے کر آئے، 80,000 فرشتے جبریل امین کے ساتھ آئے۔ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو 80,000 ان کے ساتھ بھی تھے۔ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو 80,000 ان کے ساتھ بھی تھے۔ یوں شان و شوکت کے ساتھ، یوں عظمت کے ساتھ، یوں عزت کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، معراج پر بلایا۔ تو براق کے بارے میں آپ جانتے کہ آپ بڑی رفتار تھی براق کی، جہاں اس کا نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اتنا وہ براق تیز تھا جس پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں براق پر سوار تھا، یہ برات بھی ساتھ تھی، تو میں نے کیا دیکھا، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اپنے قبر کے اندر وہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ قبر کے اندر حضرت موسیٰ اتنا براق تیز، اس پر ہمارے نبی کریم تشریف فرما ہیں، اور قبر کے اندر پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اتنے من مٹی درمیان کے اندر موجود ہے، لیکن نگاہ نبی دیکھو، اللہ کے پیارے نبی کی نگاہ دیکھو کہ نبی کی نگاہ کے اندر کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، آڑ نہیں بن سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ کا نبی جب دیکھتا ہے تو ہر چیز جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں بن سکتی، اللہ کا نبی دیکھ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، پیارے موسیٰ کو میں نے دیکھا وہ قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس سے ایک پتہ تو یہ چلا کہ اللہ کے نبی کی نگاہ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اللہ کا نبی سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کا نبی جو ہے قبر کے اندر بھی ہو تو پھر بھی زندہ ہے۔ ایک اللہ کے نبی کو ایک لمحہ کے لیے موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو خدا کا ایک قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق، لیکن اللہ کا نبی قبر کے اندر بھی زندہ ہوتا ہے، اپنے جسد اطہر کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، نماز بھی ادا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یوں بھی فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو ذرا بھر بھی نقصان پہنچائے۔ یعنی ہم اگر فوت ہوتے ہیں تو ہمارا گوشت یہ بھی کیڑے کھا جاتے ہیں، یہ چمڑا بھی کھا جاتے ہیں، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی میں ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، ذرا بھر بھی مٹی جو ہے اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی کی شان تو بلند و بالا ہے، بہت عظمت والا ہے، بلکہ شہید جو ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، وہ بھی رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی نیک بندہ حافظ قرآن ہو تو وہ بھی زندہ ہوتا ہے، وہ اس کے کفن تک مٹی جو ہے اسے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رأیت موسیٰ یصلی فی قبر، میں پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضور بیت المقدس میں گئے تو وہاں بھی دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔
بیت المقدس کے اندر بھی موجود ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں سے انبیاء کرام کو نماز ادا کرائی، پھر میں آسمانوں پر گیا، چھٹے آسمان پر دیکھا تو وہاں بھی پیارے موسیٰ موجود ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر میں موجود، بیت المقدس کے اندر بھی موجود اور چھٹے آسمان پر بھی موجود۔ پتہ چلا کہ نبی کی جو رفتار ہوتی ہے وہ براق سے بھی تیز ہوتی ہے، اور یا یہ بات ماننا پڑے گی کہ نبی وہ ہوتا ہے ایک ہی لمحے کے اندر کئی جگہوں پر چاہے تو جا سکتا ہے، کہ حضرت موسیٰ قبر کے اندر بھی موجود ہیں، بیت المقدس کے اندر اور چھٹے آسمان پر بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سب نبی، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا فرمائی، اور وہ آسمانوں پر بھی موجود ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی رفتار ہے، اور ہمارے نبی کی رفتار پھر اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔